یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی میں کوئی واقعہ فطرت کی طرف سے ہے یا ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے ہے؟ جب کوئی واقعہ آپ کے عمل کی وجہ سے آ جائے، یعنی بائی وے آف پنشمنٹ، تو وہ وقت غور کرنے کا ہوتا ہے کہ اس پنشمنٹ سے، سزا سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، جو کہ پاسٹ کی ماضی کی غلطی ہے اور وہ وقت گزر چکا ہے۔ اس وقت کے لیے توبہ رکھی گئی ہے۔ وہ غلطی جس کے کرنے کا ٹائم گزر گیا، اب وہ غلطی اپنا نتیجہ لے آئی ہے، تو اس سے بچنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یا تو دوبارہ وہ وقت آ جائے، یہ احساس کہ اگر دوبارہ وہ وقت آ جائے تو میں ایسی بات نہیں کروں گا، یہ توبہ کی ابتدا ہے۔ اور جب توبہ میں داخل ہو گیا تو توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان رحمت میں داخل ہو گیا۔ اور رحمت کا کام کیا ہے؟ رحمت کا کام یہ ہے کہ آپ کو آپ کی غلطیوں کے نتیجے سے بچائے۔ رحمت کیا کرتی ہے؟ نتیجے سے بچاتی ہے، ورنہ اگر غلطی کا نتیجہ آ جائے تو کوئی بندہ بچ نہیں سکتا، کوئی بندہ صحیح سلامت نہیں رہ سکتا۔ جس نے کوئی غلطی نہیں کی، اس نے کیا انسان ہو کے بہت بڑی غلطی نہیں کی؟ اس سے بڑی اور کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اس میں زیادہ بولنے والی بات کوئی نہیں ہے، بس خاموشی ٹھیک ہے۔ اللہ کے فضل اور اللہ کے رحم تک پہنچنے کے لیے عام طور پر جو راستہ ہوتا ہے، اکثر لوگ غلط راستے سے گزرنے کے بعد وہاں آتے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ ایک تو سیدھا راستہ ہے، یعنی صراط مستقیم۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ نیک راستہ ہے۔ لیکن اللہ کے راستے کے شدت کے جو تمنائی ہوتے ہیں، وہ عام طور پر غلط راستے سے تھکے ہارے آتے ہیں۔ ایک پرانی کہانی ہے۔ ایک تھا بادشاہ، اس کے تھے 2 بیٹے، ایک بیٹا بڑا اور ایک چھوٹا۔ تو بڑے بیٹے نے ابا حضور سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب آپ ذرا بوڑھے ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ جائیداد کو بانٹ دیں اور ہمارے حصے کا مال ہمیں دے دیں۔ بوڑھے تو اس نے ہو ہی جانا تھا اور کچھ عرصہ بعد پار بھی ہو جانا تھا، اس لیے اس بیٹے کو سلطنت کا کچھ حصہ دینا چاہیے تھا۔ باپ نے کہا جائیداد کو تقسیم کر دو، اور وہ اپنا حصہ جو اس کا بنتا تھا وہ لے کے چلا گیا۔ چھوٹا بیٹا باپ کے ساتھ رہا اور کہا کہ ابا حضور، میں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے آپ مال دیں یا نہ دیں، میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں۔ بڑا بیٹا مال لے کے گیا، اپنا حصہ لے کے چلا گیا، اور لازمی بات ہے کہ پھر اسے خرچ کرنے لگا۔ خرچ کرتے کرتے آخر شاہ خرچیوں کا انجام تو ملنا تھا، پھر اس کو غریبی آ گئی۔ کسی نے اسے سور چرانے پر نوکر رکھ لیا۔ ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں اس آدمی کے سور چراتا ہوں اور میں نیک باپ سے دور ہو گیا ہوں، وہاں میرے ابا کے کتے بھی عیش سے پلتے ہوں گے اور میرا یہ حال ہے کہ کتے سے بھی بدتر ہے۔ تو اس نے سوچا بہتر ہے کہ باپ سے جا کے معافی مانگوں۔ قسمت نے کچھ ساتھ دیا اور وہ باپ کی طرف گیا۔ باپ کو پتہ چل گیا، ابھی وہ شہر میں داخل نہیں ہوا، فصیل سے باہر تھا کہ باپ کو پتہ چل گیا۔ وہ ایک نیک باپ تھا، اور جب اسے پتہ چل گیا کہ یہ واقعہ ہے تو باپ نے استقبالیہ ارینج کیا اور بیٹے کے آنے کی خوشی میں بڑا شو کیا۔ بے شمار گائے بکریاں ذبح کر دیں کہ بیٹا آ گیا، اور پھر وہ گھر آ گیا۔ بیٹے کا جب استقبال ہوا تو باپ نے دیکھا کہ چھوٹا بیٹا ناراض ہو گیا ہے۔ چھوٹا کہتا ہے کہ ابا حضور، یہ اپنا حصہ بھی لے گیا، مال بھی لے گیا، اور بڑی دیر کے بعد بھی آیا، اور آپ کی نیک نامی میں اضافہ بھی نہیں کیا۔ آپ نے اس کے لیے تو بڑی گائے بکریاں ذبح کر دیں، تو میرے لیے تو آپ نے کبھی مرغی بھی ذبح نہیں کی۔ یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں، ناانصافیاں کر رہے ہیں۔ باپ نے کہا بیٹا بات سن، تو نے تو گمراہی دیکھی نہیں ہے، تیری نیکی تو واجبی ہے اور مجبوری ہے۔ نیکی جو اس کی ہے جو اس غلط راستے سے واپس آیا ہے، اس کے لیے تو میں بہت کچھ قربان کر دوں گا۔ تو نیکی کس کی ہے؟ جو اس راستے سے آیا جہاں سے آنا مشکل تھا۔ اصل نیکی تو اس کو ملی ہے، اور یہ کہانی بائبل میں نوٹ ہے۔ بائبل یعنی انجیل کتاب میں پرانی انجیل ہے کہ نئی انجیل ہے، چونکہ یہ کتاب اللہ سے منسوب ہے، اور آج کل جو اویلیبل کتاب ہے اب پتہ نہیں وہ اصلی ہے کہ کون سی ہے۔ مدعا یہ ہے کہ اگر گمراہ نہ ہوئے انہیں راہ پر آنے کا لطف کیسے معلوم ہوگا۔ نیکی اس کی ہے جو ادھر سے آیا، وہ وہاں سے آیا،
جہاں سے آگے کوئی مقام ہی نہیں تھا، تو وہاں سے آنے والے کی بڑی قدر ہے، عزت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ضرور بدی کی طرف چل پڑو، مطلب ہے کہ اگر تم بدی کی طرف چل پڑے تو ممکن ہے کہ واپس آنا ہی نہ نصیب ہو۔ اس لیے تم جہاں ہو وہاں سے اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ نیک ہو تو نیک آدمی رجوع کرے، بد ہو تو بد آدمی اللہ کی طرف رجوع کر لے، تو رجوع ہی اللہ ہے۔ بس یہ یاد رکھو، رجوع کا نام یہ ہے کہ تمہارا اصل اللہ ہے اور اس کی طرف رجوع کرو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے سوال کا باقی جواب یہ ہے کہ اللہ کریم نے جو منصب اپنی طرف سے عطا کیا ہوا ہے، اس منصب میں عوام الناس کی رائے کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ منصب کیا ہے، پیغمبر منصب کیا ہے، نبی۔ اللہ میاں نے نبی اور پیغمبر جو ہیں وہ کسی رائے سے نہیں بنانا، نہ کسی سیاق و سباق سے بنانا ہے کہ دس مین از ویل نون اور امیر بھی ہے، اس کے ساتھ 4 دوست بھی ہیں، لہذا اس کو نبی بنا دوں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کا نبی بنانے کا عمل جو ہے یہ جمہوریت سے آزاد ہے، اور ولی کو جو ولی ہونا ہے یہ بھی جمہوریت سے آزاد ہے۔ بے شمار ولی ایسے ہیں جن کا لوگوں نے استقبال کرنے کی بجائے لوگوں نے برا منایا اور لوگوں نے ناپسند کیا۔ تو اگر عوام الناس ناپسند بھی کرے تو پسند اللہ کی ہوگی۔ تو بات جمہوریت کی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کی ہے اور اللہ کی پسند کی ہے۔ انسانوں کی سپورٹ کوئی سپورٹ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ کتنی عوامی سپورٹ کے باوجود the man was hanged، ایک سربراہ کو پھانسی لگا دی گئی۔ کوئی جمہوریت اس کو بچانے کے وقت پر نہ آئی اور کوئی جمہوریت کام نہ آئی۔ یہ سارے کے سارے جمہوریت کے پسے ہوئے کارندے ہیں، یہ جمہوریت کی راہ کے لیے پٹے قافلے ہیں، اور اب یہ پھر جمہوریت کی دیوار بنا رہے ہیں۔ اوپر سے جب منشا کا ٹریکٹر چلے گا تو سب صاف ہو جائے گا۔ تو منشا فطرت کا ہوتا ہے، تو منشا حکمران کے کام نہیں آتی بلکہ منشا اللہ کی ہوتی ہے۔ اس لیے 2 جھوٹے جب آپس میں لڑ رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سچ گم ہو گیا۔ وہ سچ ایک دائرے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اچھا ہم اس کے ساتھ ابھی بات کرتے ہیں، تو سچ بہرحال سچ ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ 2 بندے آپس میں لڑ رہے ہیں کہ یہ ملک ہمارا حق ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ ہمارا حق ہے، اور دیکھنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں آدمی، یہ دونوں گروپ، اگر یہ دونوں ہی کل ہیں اور کافی ہیں تو یہ تو دونوں جھوٹے ہیں۔ اگر وہ سچے آدمی کو اس کیس میں پارٹی نہ بنائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کیس ہی ختم ہو گیا یا حق ختم ہو گیا، کیونکہ جب اللہ چاہے گا سچے کو برآمد کر دے گا اور سچا پھر سب کو اڑا کے رکھ دے گا۔ تو یہ اللہ کے کام ہیں۔ اللہ کے کام کیا ہوتے ہیں؟ جمہوریت سے آزاد عقل، جمہوریت سے آزاد شکل، جمہوریت سے آزاد آپ کی بینائی، جمہوریت سے آزاد آپ کی محبت، جمہوریت سے آزاد۔ اور لیلا بن مجنو نہیں اور مجنو بن لیلا نہیں، مجنو نے محبت کر لی لیلا سے اور پھر اپنے دوستوں کو بتایا۔ انہوں نے کہا یہ کیا کیا تم نے، اس سے تم محبت کرتے ہو، وہ ایسی چیز تو نہیں، شکل بھی دیکھنے والی نہیں ہے۔ مجنو نے کہا تیری اکھ نہیں دیکھنے والی، اور یہی لیلا ہوگی جس پر امیر خسرو رحمت اللہ مثنوی لکھے گا، جامع رحمت اللہ لکھے گا، اور دنیا میں لیلا لیلا ہو جائے گی اور یہ کہانی بن جائے گی۔ جب درد سے ہوتا تھا مضطر تو کہتا تھا مجنو رو رو کر، دنیا کی ہر ایک شے کو یا رب لیلا کر دے، محمل کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ مجنو کہتا ہے ہر طرف لیلا ہی لیلا ہونی چاہیے۔ اب یہ جو ہے بلیک قسم کی لڑکی لیلا، یہ لوگوں کو اور جمہوریت کو نظر نہ آئی، لیکن حقیقت کی نگاہ میں وہ کیا ہے؟ وہ بیوٹی ہے۔ بیوٹی جو ہے اٹریکشن کا نام ہے۔ بیوٹی کس کا نام ہے؟ اٹریکشن کا نام ہے۔ تو حسن چاہنے والے کا نام ہے۔ بیوٹی ہم اس کو کہیں گے کہ عشق جس کی طرف مائل ہو تو وہ بیوٹی ہوتی ہے۔ تو بیوٹی کیا ہوتی ہے؟ عشق جس کی طرف مائل ہو وہ بیوٹی ہوتی ہے۔ تو مائل ہونے والا مجنو ہے، اور مجنو کی پسند کا نام جو ہے وہ محبوب ہے، اور وہ لیلا ہے، اور اسی کا نام حسن ہے۔
تو اس لیے میلان محب کا نام محبوب ہے۔ جدھر بھی محب جا رہا ہے وہاں میلان ہے، اس لیے جمہوریت جو ہے یہ وہاں فیل ہو جاتی ہے۔ حقیقت کے میدان میں جمہوریت فیل ہو جاتی ہے۔ آج بھی کہتے یہ ہیں اور یہ ٹھیک کہتے ہوں گے کہ 3/4 دنیا خدا کو نہیں مانتی، جمہوریت بھی خدا کو نہیں مانتی، مگر اللہ پھر بھی اللہ ہے، آج بھی سچا اور کل بھی سچا، ہمیشہ سچا۔ اور یہ 3/4 لوگ سارے کئی دفعہ مر جائیں گے، مگر اللہ پھر حی و قیوم ہے، خالق مطلق ہے، تو یہ بچا ہے۔ جمہوریت تو ہے ہی کچھ نہیں۔ جمہوریت جو ہے یہ غلط فہمی اور جلد بازی کا نام ہے، یعنی کہ دیر پا نہ ہونے والی سپورٹ کا نام ہے اور جہالت کا نام ہے۔ آپ بکرے ذبح کر دیں، جمہوریت آپ کے گھر میں اکٹھی ہو جائے گی، اور آپ کو خدا نخواستہ غم میں بندوں کی ضرورت پڑے تو ایک بندہ آپ کو نہیں ملے گا۔ توبہ کرو، کون ساتھ دیتا ہے؟ منزل عشق میں انسان تنہا ہی جائے گا۔ یہ ایسی ہی بات ہے کہ 4 پائی اٹھانے کے لیے 4 بھائی نہیں ملتے اور پھر کارپوریشن کو ٹیلی فون کرنا پڑتا ہے۔ توبہ توبہ، یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو وہاں جمہوریت فیل ہو جاتی ہے۔ اگر ہوٹل کے اندر ولیمہ ہو تو جمہوریت ذرا زیادہ پرورش پاتی ہے اور بڑی بد تہذیبی کے ساتھ پرورش پاتی ہے، اور جہاں کہیں اصلی بات ہو تو پھر وہاں اکثر جمہوریت فیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے جمہوریت جو ہے یہ نان سیریس قسم کے لوگوں کا اجتماع ہے۔ تو آپ خود بتائیں کہ دانا آدمی جو ہے نادان کے ووٹ سے کیسے آئے گا؟ دانا آدمی کو دانا آدمی ووٹ دیں، نیک آدمی کو نیک آدمی ووٹ دیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بری دنیا کے اندر، برے لوگوں کے اندر نیک آدمی جو ہے وہ ووٹ لے لے؟ تو اس لیے ووٹ دینے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ پیسہ خرچ کرے گا۔ ایسا آدمی کہتا ہے ہمارے پاس پیسہ ہے۔ کتنا پیسہ ہے؟ جتنا پیسہ کسی ایک بینک میں ہوتا ہے اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے۔ اب جس کے پاس پیسہ ہو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی کمپین شروع کرے گا، بادشاہ کی تعریفیں کرے گا، صحافیوں کے نمبر رکھے گا، کسی کو صحافی نمبر 1 کہے گا، پیسہ خرچ کرے گا اور پھر الیکشن جیت جائے گا۔ تو پیسہ جیت جاتا ہے، یہ ایک کمپین ہوتی ہے جو جیت جاتی ہے، اور کمپین کے اندر ضروری نہیں ہے کہ عقل بھی ہو، بس پیسہ ہونا چاہیے جو کہ جیت جاتا ہے۔ پیسہ اگر فرعون کے پاس ہو تو پھر وہ کامیاب ہوگا، اور کسی اور کے پاس ہو تو پھر وہ بھی ہوگا۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو فرعون کی بادشاہی فیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے جمہوریت کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ منشائے فطرت ہے۔ آپ جمہوریت کے دھوکے میں نہ آنا، کبھی دھوکے میں نہ آنا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کے حق میں جمہوریت ہو اور دوسرے کے حق میں بھی جمہوریت ہو۔ دونوں سیملٹینسلی جھوٹے ہو سکتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ویسے ہی جھوٹ ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ آپ لوگوں کے اندر ایک بڑا امتحان آنے والا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کی پسند وہ ہونی چاہیے جو اللہ کی پسند ہو۔ آپ کی رائے پوچھی جائے گی اور اس وقت مصلحت اندیشی نہیں کرنا، رشتہ داری نہیں کرنا۔ یاد رکھ لو پھر کیا کرنا ہے، حقیقت پسندی کرنا۔ وہ جو اللہ کی نگاہ میں اچھا ہے آپ اسے اچھا کہیں، بس اللہ کے حق میں اللہ کی طرف سوچتے ہوئے کہ یہ چیز کیونکہ اللہ کی نگاہ میں اچھی ہے، بس مجھے اچھی لگتی ہے، اور یہ آپ کا فرض ہونا چاہیے۔ رائے دینے والے کا یہ حق ہے کہ رائے جو ہے وہ اللہ کے فیصلے کے انداز میں ہو، بس اس بات کو یاد رکھنا۔